کہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک بشر کی حیثیت ہوتی ہے اور ایک نبی کی، رسول کی۔ اگر بشریت کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اگر وہ رسالت کے پلیٹ فارم سے بولتا ہے تو اس کی ایک ایک ادا واجب الاطاعت ہے۔ کسی ایک ادا کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں کروں گا اگر آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں۔ یہ تقسیم کیوں؟ دلیل اس طرح ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح، قال فخرج شیسا فمر بهم فقال ما لنخلكم، قالوا قلت كذا وكذا، قال انتم اعلم بامور دنیاکم، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الفضائل میں لایا، راوی حضرت انس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جو لوگ نر کھجور اور مادہ کھجور کو ملا کر کے پلانٹ کر رہے تھے۔ وہ کھجور کی کاشت کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ کچھ نر کھجوروں کو اور مادہ کھجوروں کو ملا کر کے زمین میں اس کو پلانٹ کرتے تھے۔ نبی یار کا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول نر کھجور اور مادہ کھجور دونوں کو ملا کر کے ہم لوگ پلانٹ کرتے۔ کہتے ہیں یہ کیا مادہ کھجور اور نر کھجور ایسے ہی لگا لو۔ صحابہ کرام نے آپ کی بات مان کر کے جس طریقے سے وہ کرتے تھے اس سے ہٹ کر کے انہوں نے الگ الگ کاشت کر لی، پوری فصل تباہ ہو گئی۔ قال فخرج شیسا، شیس مانے ردی کھجور، پوری کی پوری کھجور کی فصل تباہ ہو گئی، ردی ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے، بولے ارے بھائی وہ مالی نخلکم، وہ تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ کھجوروں کا کیا ہوا؟ وہ مادہ اور نر ملا کر کے تم لوگ پلانٹ کرتے تھے، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول پوری فصل کی ایسی تیسی ہو گئی ہے۔ قلت کذا وکذا، آپ نے ایسا کہا تھا، ہم لوگوں نے ویسا کر لیا، پوری فصل کی ایسی تیسی ہو گئی ہے، پوری فصل تباہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم لوگ اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اگر دنیاوی پلیٹ فارم سے نبی بولتا ہے تو ماننا اور نہ ماننا یہ انسان کے اختیار میں ہے، مانے یا نہ مانے۔ میں چاہتا ہوں اس بات کو ایک اور حدیث سے مدلل کر دوں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرۃ کان عبدا یقال له مغیث کانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تصل علی لحیته، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرۃ ومن بغض بریرۃ مغیثا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعته، قالت یا رسول اللہ تامرنی، قال انما انا اشفى، قالت لا حاجت لی فی، رواہ البخاری فی کتاب الطلاق۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق میں لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، غلام تھے، وہ مغیث نام تھا ان کا، مغیث، وہ کالے کلوٹے تھے، ذرا کالے رنگ کے تھے۔ ان کی شادی غلامی کے دور میں ایک خوبصورت عورت بریرہ سے ہو گئی تھی، غالباً یہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اب حضرت بریرہ آزاد ہو گئی، اور اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر غلام اور بادی دونوں نکاح میں ہیں، ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو اب اختیار ہے، شوہر چاہے بیوی کو اپنی نکاح میں رکھے یا نہ رکھے، عورت کو بھی یہی اختیار ہے کہ وہ شوہر کو اپنا شوہر مانے یا نہ مانے۔ اب بریرہ نے کہا کہ یہ تو غلامی کے دور کی بات تھی، اب اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے، لہذا اب میں مغیث کے حبال عقد سے نکلتی ہوں، ان کے حبال عقد میں نہیں رہتی۔ اب حضرت مغیث جو ہے بہت دکھی ہوئے، بہت پریشان ہوئے، بہت روتے تھے ان کی یاد میں، اور یہ جس گلی میں جاتی پیچھے پیچھے اس گلی میں یہ بھی چلے جاتے۔ بہت سارے لونڈے ہوتے نا، کدھر جا رہا تو پیچھے سے چلے جاتے تھے، دیکھتے رہتے۔ ہاں تو حضرت بھی وہ جدھر جاتی ادھر یہ جاتے اور روتے رہتے۔ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے وہ دموع تصل علی لحیتی، ان کے آنسو ان کے داڑھیوں کے اوپر گرتے رہتے، داڑھی کے اوپر گرتے رہتے۔ جو چکنے کر لیتے ان کا آنسو کدھر گرتا؟ ان کے آنسو تو داڑھی کے اوپر گر رہے تھے، یہ تو چکنا کر لیتے، اگر روئے تو کدھر گرے گا آنسو؟ تو مجھے بتاؤ، وہ دموع تصل علی لحیتی، ان کے آنسو ان کے داڑھی کے اوپر گر رہے تھے۔ یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی۔ حضرت عباس آئے، کہا کہ نبی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال بنا رکھا ہے مغیث نے اپنا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تعجب تو ہوتا ہے کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور بریرہ مغیث سے کس قدر نفرت کرتی ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول ذرا بریرہ کو بلا کر آپ سمجھاؤ نا. کہ ٹھیک ہے بلاتا ہوں. حضرت بریرہ آئیں, آپ نے فرمایا لو راجاتی, ایسا کیوں نہیں کرتی, رجوع کر لیتے, شوہر مان لو, ان کے حوالے عقد میں رہو. کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ یہ حکم دے رہے ہیں. قالت یا رسول اللہ تامرنی, اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حکم ہے, آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں. قال انما انا اشفع, نہیں بھائی رسالت کے پلیٹ فارم سے نہیں بول رہا ہوں, دنیا کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں, محمد ابن عبداللہ کے حیثیت سے بول رہا ہوں, میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں مغیث کی. کہا کہ لا حاجت لی فی, مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے, چاہے میں آپ کی بات مانوں یا نہ مانوں. آپ اگر رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں تو میں ابھی رجوع کرتی ہوں, اور اگر آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بول رہے ہیں تو آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں. لا حاجت لی فی.